السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ الحمدللہ آج ہم اسپیچ لیسن میں حاضر ہوئے ہیں، اس امید سے کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں اور یہاں سے کچھ سیکھنے کو یقیناً مل رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک مختصر سا موضوع ہے اور اصلاحی بات ہے اور ایک واقعے کی طرف نشاندہی کروانی تھی۔ شروع کرتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک لونڈی تھی، وہ بادشاہ کے لیے، ایک بہت بڑے بادشاہ کے لیے، عزت والے بادشاہ کے لیے سیج تیار کرتی تھی۔ روزانہ اس کا یہی کام تھا، وہ پھولوں کا سیج، بڑا خوبصورت پھول چن کر لاتی تھی اور ان پھولوں سے جو ہے وہ مکمل سیج، اس کا بستر تیار کرتی تھی اور وہ بادشاہ اس پر آرام کرتا تھا۔ روز اس کا یہی کام تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اس لونڈی نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، وہ اسی طرح سیج تیار کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ بوڑھی ہو گئی، یعنی مدتیں گزر گئیں اس کام کو اور وہ بوڑھی ہو گئی، تو ایک دن اس نے جب سیج تیار کی پھولوں کی تو اس کا دل للچایا اور اس نے کہا میں بھی اس پر لیٹ کر دیکھتی ہوں کہ اس پہ کیسا لطف آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے، جو بادشاہ اتنا آرام کرتے ہیں اور روز ایک ہی سیج تیار کرواتے ہیں۔ وہ لیٹ گئی اور تھکی ہوئی تھی، دن بھر کی، آرام کرنے لگی۔ اب جب وہ سو گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، بادشاہ وقت پر مقرر پر کمرے میں داخل ہوا تو بادشاہ کی غیرت گوارا نہیں کی کہ اس کے بستر پر، عالی شان بستر پر، کوئی ایک لونڈی جس کی کوئی اوقات نہیں بادشاہ کی نظر میں، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا اور بلایا اور کہا اس کو اٹھاؤ اور اس کو الٹا لٹکا دو، اور جب اس کو الٹا لٹکا دو تو اس کو کوڑے مارو، اور کوڑے تب تک مارنا جب تک یہ مر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو اٹھایا گیا، وہ حیران پریشان، اس کو الٹا لٹکا دیا گیا اور اس کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی ایک کوڑا لگتا اس کا جسم تڑپ جاتا اور چیخیں بلند ہو جاتی۔ وہ روتی رہتی یہاں تک کہ کوڑے پڑتے گئے، وہ روتی گئی، چیختی گئی، پھر اچانک سے وہ ہنسنے لگی۔ اب وہ ہنسنے لگی تو بادشاہ نے جلاد کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ رک جاؤ۔ یہاں پر بادشاہ نے کہا رک جاؤ۔ جب وہ رک گیا تو اس نے کہا بھائی تم پہلے روتی تھی، چیخیں مارتی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو کہنے لگی جیسے ہی تم ایک کوڑا مارتے تھے تو میرا جسم اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا تھا اور میں چیخ کر رونے لگتی تھی۔ اور کہنے لگا پھر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، تم ہنسی کیوں؟ کہا میں ہنسی اس لیے کہ مجھے ہنسی اس بات پر آ گئی کہ چند لمحوں پر اس سیج پر لیٹنے سے مجھے اتنے کوڑے پڑے، تو جو مدتوں سے اس پر لیٹ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو مدتوں سے اسی بستر پر آرام کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی، ہاتھ دیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، آنکھیں دی ہم اس سے دیکھتے ہیں، ناک دی ہم اس سے سونگھتے ہیں، زبان دی ہم اس سے محسوس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، قدم دیے کہ ہم اس سے چل کر آگے جاتے ہیں، تو اتنی نعمتیں، کھانے کی نعمتیں، انواع و اقسام کی اللہ رب العزت نے ہم پر انعامات فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا، تو یہ جو نعمتیں ہیں اس کا اللہ رب العزت ہم سے حساب لینے والے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں، پانی کا استعمال بے دریغ کیے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم یہ بھول گئے کہ کربلا میں پانی کو تمام لوگ ترس رہے تھے، بلک رہے تھے، بچے رو رہے تھے۔ ہم ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں، ہم بہترین قسم کا پہن رہے ہیں، ہم بہترین قسم کا کھا رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں اور ایک دن اللہ نے ان کا حساب لینا ہے، اور جس دن نعمت کا حساب ہونا ہے قرآن نے اس کی تصدیق کر دی، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن ہمیں ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اس مختصر زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر لگ جائیے۔ اس مختصر زندگی میں غفلت سے گزری ہوئی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگیے، کیونکہ آنے والا ایک ایک لمحہ بڑا کٹھن گزرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے کہیں کہ ہم اپنے آنے والے لمحے کو سنوارنے کے لیے تمام پچھلی غفلتوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ ایک بہنے والا آنسو، آپ کی ندامت سے بہنے والا وہ ایک آنسو، آپ کی گزشتہ تمام زندگی کی غفلت،
तमाम ज़िंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। तो आइए, अब भी वक्त है, तौबा कर लीजिए। अभी दरे तौबा खुला हुआ है, अभी अल्लाह का दरबार खुला हुआ है, अभी अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। आइए उसके हुजूर मोहब्बत से मुआफ़ी मांगे, आइए उसके हुजूर निदामत से सर झुका लीजिए, क्योंकि यही सब कुछ है। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने की ठान ली दुनिया में, तो याद रखें ये ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी उसकी कामयाब है। और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किनारा बरता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, कीना रखा, तो याद रखें उसका न यहाँ ठिकाना अच्छा है न वहाँ ठिकाना अच्छा है। इबरत ही इबरत है, अज़ाब ही अज़ाब है। खुदा के लिए अल्लाह की तरफ लौट चलिए, क्योंकि अभी सूरज मगरिब से तुलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दर खुला हुआ है, उसकी रहमतों के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। निदामत से अल्लाह के आगे झुक जाइए। जो आज की कटाई है कल के पछतावे का सबब न बने, जो आज की कटाई है कल की ज़मानत इस बात की दे कि आपकी बख्शिश भी होगी, आपकी मग़फ़िरत भी होगी। अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लीजिए। वक्त अच्छा हम पर ज़रूर आता है, हम उसका शुक्र अदा करने के बजाय अपनी तकलीफ़ों पर मातम मनाते रहते हैं। अल्लाह करीम हमें अपनी नेमतों का, अपनी तमाम अनवाओ इक़साम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये सब हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, हम इसको अपने लिए जायज़ तो करार दे रहे हैं, हम मोहब्बत से आलीशान चीज़ें बंगले इस्तेमाल तो कर रहे हैं, हम कपड़े लत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बेहतर रिज़्क़ खा रहे हैं, लेकिन क्या हम आखिरत की फ़िक्र कर रहे हैं? यह आज का मैसेज है। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।